اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر، یہ قرآن پاک کی 74 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے لفظ مدثر ہی کو اس کا نام قرار دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک نازل ہوئی تھی۔ کچھ عرصے تک وہی موقوف رہی اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ امام ظہری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز غار حرا سے واپسی پر آسمان کی طرف سے رسول اللہ کو آواز سنائی دی۔ سر اٹھا کے دیکھا تو جو فرشتہ پہلی بار غار حرا میں آیا تھا وہی فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور دہشت سے آپ کی حالت غیر ہو گئی، اور گھر پہنچ کر آپ نے بولا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ عین اسی وقت یہ وحی نازل ہوئی۔ شروع کی 7 آیتوں میں کہا جا رہا ہے، اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو، اپنے رب کی عظمت و بڑائی کو بیان کرو، اور اپنے دامن کو پاک کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو، اور اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ قرآن کے اس طرز مخاطب سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے پیارے بندے، تم کہاں کمبل اوڑھ کے لیٹ رہے ہو، جبکہ تم پر تو ایک عظیم کام کا بار ڈال دیا گیا ہے، جس کو انجام دینے کے لیے تم کو بہت باہمت ہونا پڑے گا، اور ان غفلت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو خبردار کر دو کہ اس طرح سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا انجام بتا دو کہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ اپنی مرضی اور منشا سے جو کرنا چاہیں کرتے رہیں اور ان کی کوئی باس پرس نہ ہوگی۔ اور چونکہ ایک نبی کا اولین کام یہ ہے کہ وہ خدائے واحد و بزرگ کی بڑائی کا اعلان کرے، اور یہ جاہل و غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جن کی بڑائیاں ہانکتے رہتے ہیں اس سے نفی کرے، اس لیے اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اذان کی ابتدا اور نماز کی ابتدا مسلمان اللہ اکبر کہہ کر ہی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے امتیازی شعار ہے، جس کی گونج مسلمانوں کے لہو کو گرما دیتی ہے، اور ساتھ ہی لباس کی پاکیزگی کو مقدم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں ہی لازم و ملزم ہیں۔ آگے کی آیت کے مفہوم بے حد وسیع معنی میں ہیں، مختصراً یہ کہ جس کسی پر بھی احسان کرو وہ بے غرض ہو، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ کسی بھی ایسی خواہش جس میں احسان کے بدلے تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ مل سکے، اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ اس راہ حق میں بے پناہ مصیبتیں آئیں گی جن کو برداشت کرنا پڑے گا، تو صرف اور صرف اللہ کے لیے صبر کرتے رہو اور ثابت قدمی سے اپنی راہ پہ ڈٹے رہو۔ آیت 8 سے 10 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا اور وہ کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ قریش کے سرداروں نے نبوت کے ظہور کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آنے والے پہلے حج پر جو مکہ کے باہر سے حاجی آئے ہوئے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وحی سے، قرآن سے بدگمان کرنے کے لیے مہم چلائی۔ تو ان آیات میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو جو کچھ کرنا ہے، پھر اس روز جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا تو کیسے بچو گے۔ آیت 11 سے 26 تک میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے چھوڑ دیں، میں نے اسے بہت سا مال دیا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اسے بہت کشادگی بھی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت دشوار گزار چڑھائی پہ چڑھا دوں گا۔ اس نے سوچا، اس نے اندازہ کیا کہ کیا بات کہے، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی، بس ہلاک ہو کہ اس نے کیسے بات بنائی، پھر وہ ہلاک ہو کہ اس نے کیسے بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا اور تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، اور پھر کہا یہ کچھ نہیں، یہ تو محض ایک جادو ہے جو پچھلوں سے نقل کیا جاتا ہے، یہ تو بس ایک انسانی کلام ہے، جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے متعلق ہیں، جو کہ بہت بڑا سردار تھا، جس کے پاس بے شمار دولت تھی، جو مکے سے لے کے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے 10-12 لڑکے تھے، اور انہی میں ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں بہت جلیل القدر صحابی بنے۔ واقعہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور پھر قرآن کی کلام کو سن کر اس نے اس کو بے نظیر کلام کہا تھا، اور دل سے متعارف ہو چکا تھا، اس کی عظمت کا قائل ہو چکا تھا کہ یہ کسی انسان کا
انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، تو اس نے ولید بن مغیرہ کو غیرت دلائی اور آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ساتھی کے پاس نہ جانے کا عہد کروایا۔ نہ صرف عہد کروایا بلکہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ان کو مجنون، شاعر یا کچھ کاہن کا خطاب دیا جائے، تو اس نے کہا کہ یہ سب تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں البتہ محمد کو سحر، جادو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا جادو جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس کلام کو سن کر مسلمان ہونے والا بھی اپنے عیال سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور یہی بات انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آنے والے پہلے حج پر حاجیوں میں پھیلائی۔ ولید بن مغیرہ کے 10-12 لڑکے تھے جو کہ ہر وقت اس کے پاس اس کی شان کو بڑھانے کے لیے، طاقت کو زور دینے کے لیے، مجلس میں اس کا بھرم رکھنے کے لیے اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ مالدار بھی بہت تھا اور کہتا تھا کہ اگر مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا اس میں کوئی جنت ہے تو وہ بھی میرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دل سے یہ شخص عظمت قرآن کا قائل تھا، مگر محض اپنی قوم کے اندر اپنی وجاہت و سرداری برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے پر تیار نہ تھا۔ اس نے خود قریش کے لگائے گئے الزامات جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کاہن، مجنون کہا کرتے تھے، رد کر دیا تھا، مگر پھر اسے مجبور کیا گیا کہ کوئی بات خود سے بنائے، الزام تراشے، تاکہ اہل عرب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان کیا جا سکے۔ تو اس نے اس بات کا پورا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ وہ پھر بیٹھا کچھ سوچنے والے انداز میں اور تیوری چڑھا کر، منہ بسور کر، پیٹھ موڑ کر، کبر کے ساتھ کہا، محض پرانے لوگوں کی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں ساری ترکیب محمد کی جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جلالی انداز میں ولید بن مغیرہ کو دوزخ میں داخل کر دینے کی خبر دی، اور پھر دوزخ کے بارے میں کہا کہ وہ دوزخ ہے کیا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ نہ وہ زندہ رکھے گی نہ ہی وہ چھوڑے گی، اور وہ جو کھال کو جھلسا دینے والی ہے، انسانی جسم کی کھال کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ اور دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ان آیتوں پر مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بس 19 فرشتے، 19 پہرے دار ہیں۔ تو پھر ایک پہلوان نے کہا کہ 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا۔